سے سورج کو ایکچوئل لائٹ کا سورس بنایا، یعنی روشنی کا منبع بنایا. سراج روشنی کے منبع کو کہتے ہیں، چراغ سے تعبیر کیا. سورج کو روشنی کا ایکچوئل سورس بنایا، منبع بنایا، اسے سراج کہا. اور یہ منور ہے، روشنی دینے والا ہے. اور دوسری چیز کو کہا قمر، مون. اب دیکھنے میں سورج بھی روشن نظر آتا ہے، دیکھنے میں چاند بھی روشن نظر آتا ہے، لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند سورج کی روشنی کی انعکاسی شعاؤں سے چمکتا ہے. چاند فقط روشن ہے، منور ہے، وہ روشنی کا خود منبع نہیں. قرآن مجید نے اس آج کے فرق کو 1400 سال پہلے واضح کر دیا. سورج کو کہا جعل الشمس سراجا، کہ سورج کو روشنی دینے والا منبع بنایا. اور چاند کا فرمایا جعل القمر فیہن نورا، اور ان افلاک کے نظام کے اندر چاند کو منور کیا. اور تیسری آرگنائزیشن اس کو نام دیا نجم، النجوم، اسے سٹار کہا گیا. اور فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور النجم الثاقب کا ذکر قرآن مجید میں آیا. تو تیسری قسم کی باڈیز کو نجم اور نجوم کا نام قرآن نے دیا تاکہ پتہ چلے واضح طور پر اصطلاحات کے ذریعے کہ شمس ایک جدا آرگنائزیشن ہے، قمر ایک جدا کیلسٹیل باڈی ہے، اور نجم ایک جدا کیلسٹیل باڈی ہے. اور چوتھا ترجمہ کرنے میں تو نجم کو بھی ستارہ کہہ دیتے ہیں، کوکب کو بھی ستارہ کہہ دیتے ہیں، مگر نہیں، قرآن مجید نے جدا کیا. نجم کو ستارہ کہا اور کوکب کو سیارہ کہا. اور چوتھا نام دیا کوکب، اور کوکب کے لیے قرآن مجید نے کہا کل فی فلک یسبحون. یہ سارے سیارگان اپنے اپنے فلک اور اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے. اور جب امام غزالی علیہ رحمت نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور اپنے بعض تلامذہ کو بیان کیا کہ یہ تمام سیارگان اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے فلک میں حرکت پذیر ہیں، اور آیت پڑھی کل فی فلک یسبحون، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرے ایک سوال کا جواب چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ سیارگان فلکی کی حرکت دوہری حرکت، یعنی یہ اس سمت سے ادھر بھی جاتے ہیں اور اپنا دائرہ مکمل کرنے کے لیے پھر اس سمت سے پلٹ کر ادھر بھی آتے ہیں. تو جب تک معکوس حرکت نہ ہو تو دائرہ تو مکمل نہیں ہوتا نا. یعنی نصف دائرے کی سمت یہ ہے اور بقایا نصف دائرے کی سمت یہ ہے، آپ سمجھ گئے نا. تو دائرہ ان کی حرکت چونکہ مدار میں ہے، دائرے میں ہے، اس لیے دوہری حرکت ہے، معکوس حرکت ہے، سیدھی بھی ہے الٹی بھی ہے. اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن ہر حقیقت کو بیان کرتا ہے، تو یہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں سیارگان فلکی کی ایک حرکت کا تو ذکر ہے، یہ جو دوسری حرکت ہے معکوس الٹی حرکت، اس کا ذکر کہاں ہے؟ امام غزالی نے فرمایا کہ بیٹے اس پہلی حرکت کا ذکر کہاں ہے وہ تو بتا دے، دوسری حرکت کا ذکر میں بتاتا ہوں. اس نے آیت پڑھی کل فی فلک یسبحون، کہ تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں. امام غزالی نے جواب دیا کہ بیٹے اس آیت کو کل فی فلکن، کل فی فلکن کے 3 الفاظ، اس کا معنی ہے ہر سیارہ اپنے مدار میں. یسبحون کا معنی ہے حرکت کر رہا ہے، تیر رہا ہے. تو یسبحون کی حرکت کا لفظ تو کامن ہو گیا. فرمایا کہ کل فی فلکن، اس کو سیدھا پڑھ تو سیارگان فلکی کی سیدھی حرکت، اسی کو الٹا کر کے پڑھ تو الٹی حرکت کا ذکر ہے. اس نے الٹا کر کے پڑھا تو فرمایا کل فی فلکن، کل میں پہلا حرف کاف اور ادھر کل فی فلکن میں آخری حرف کاف. اب الٹا چلیے گا، کل فی فلکن میں ادھر پہلا حرف کاف ادھر آخری حرف کاف. اب کل میں دوسرا حرف لام، ادھر فلکن کی کاف کے بعد کون سا حرف ہے؟ فلکن لام. تو یہاں کلن بنا، ادھر پیچھے آئے تو وہ بھی کلن بنا. اس کے بعد آیا کلن فی فلکن، تو فی میں ادھر پہلا حرف کون سا ہے؟ فے. ادھر فلکن کاف لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ فے. اور فی کی آگے آتی ہے یہ، اور فلکن کے بعد وہی فی کی یہ. تو فرمایا یہ کلن فی بن گیا. اور اسی طرح آگے چلا تو کلن فی فلکن میں، جب آپ کلن فی فلکن میں آئے تو یہی کلن فی فلکن جب سیدھا پڑا تو وہ بھی کلن فی فلکن بنا، جب الٹا پڑھا تو وہ بھی کلن فی فلکن بنا. تو الفاظ وہی رہے. ایک سمت سے پڑھا تو سیارے کی سیدھی حرکت کا بیان ہو گیا، الٹی سمت سے پڑھا تو معکوس حرکت کا بیان ہو. یہ قرآن مجید کے سربستہ راز ہیں جن کو سمجھنے کے لیے چاہیے کہ قرآن مجید کے سینے اور قرآن مجید کے پردوں کو منکشف کر کے انسان نور بصیرت کے ساتھ اندر جھانکے. کہ ان سیارگان کے لیے کوکب کا لفظ استعمال کیا، اور کوکب کو کہتے ہیں پلینٹ. تو سن کا ذکر آیا، مون کا آیا، سٹار کا آیا، پلینٹ کا آیا.
اب پلانٹ کے بعد ایک 5ویں کیلسٹیل باڈی کا بھی انکشاف کر لیا ہے اور اس کو کہتے ہیں کومیٹ. ایک 5ویں باڈی ہے افلاکی. اور شاید یہ تصور تھا کہ قرآن 4 تصورات دے کر خاموش ہوتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ قرآن نے کومیٹ کا بھی ذکر کیا اور اس کا نام ہے الکنس. قرآن میں فرمایا لا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اس الجوار الکنس کو آج کی سائنس نے کومیٹ کہا. اس کومیٹ کی تعریف یہ ہے یہ وہ سیارے ہیں کہ جو نظر آتے ہیں ایک وقت کے لیے اور پھر طویل مدت کے لیے چھپ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر مدت کے بعد نکلتے ہیں، نظر آتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں. تو ان کی خوبی یہ ہے کہ کبھی چھپتے ہیں کبھی دکھائی دیتے ہیں. اور قرآن مجید نے کہا کہ مجھے قسم ہے ان سیاروں کی جو کبھی چھپتے ہیں کبھی دکھائی دیتے ہیں. جب یہ ذکر قرآن مجید نے کیا اس کومیٹ کا تو سولر سسٹم کا ایک نمایاں کومیٹ، اس کا نام ہے ہیلیز کومیٹ. یہ قرآن مجید کی روح سے کہ کبھی چھپتے ہیں کبھی دکھائی دیتے ہیں. یہ ہیلیز کومیٹ سولر سسٹم کا ایک کومیٹ جو ہے الکنس پچھلے سال 10 اور 11 اپریل کی درمیانی رات میں نظر آیا اور نیو یارک میں لوگوں نے اسے دیکھا. 60-70 افراد کو ایک فلائٹ لے کر آسمانوں کی طرف گئی اور میں اس دن اتفاق سے نیو یارک میں تھا. میں خود امریکہ میں تھا. تو وہاں کے ٹیلی ویژن والوں نے دیکھا، اخبارات نے تفصیل کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز بیان کی اور 76 برس کے بعد یہ ہیلیز کومیٹ اس رات دکھائی دیا. 10 اور 11 اپریل کی درمیانی رات کو 1986 میں یہ کومیٹ 76 برس کے بعد نظر آیا. اور قرآن نے کہا کہ طویل عرصے کے لیے چھپ جاتے ہیں پھر دکھائی دیتے ہیں. اور میں نے اس آیت کریمہ پر، یہ پچھلے سال کی بات ہے جو نظر آیا، اس آیت کریمہ پر 5 سال پہلے لکھا تھا. میں 1981 کی بات کر رہا ہوں. 5 سال پہلے سے وہ نسخہ تفسیر قرآن کا چھپا ہوا ہے. غالباً میری تفسیر منہاج القرآن کی قسط نمبر 35 ہے. تو 81 میں اس قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اس میں بیان کیا کہ یہ 76 سال کے بعد اب الکنس کا جو کومیٹ ہے 76 سال کے بعد 1986 کے اپریل میں نظر آئے گا. یہ امر سائنسی حقیقتوں سے سامنے آتا ہے، کوئی نئی ایجاد تو ہماری ایجاد تو نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کی بیان کردہ یہ حقیقت اور سائنس کی تحقیق کی مطابقت کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی حقیقت کو جس نے قرآن میں ڈکلیئر کیا، سائنس نے اس کو اسٹیبلش کیا، وہ اپنی مقرر تاریخ، مقرر مہینے، مقرر دن پر اپنی جگہ منظر عام پر آیا. تو یہ ٹیرسٹریل باڈیز کا جو تصور قرآن مجید نے دیا ہے اس سے آفاقی فرمایا اللہ نے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق رفیع انفسہم. لوگوں ہم تمہیں اپنی نشانیاں اس خارجی کائنات کے اندر بھی دکھا دیں گے اور تمہارے نفوس کی باطنی کائنات کے اندر بھی دکھا دیں گے. تم جانچ کے دیکھو تو صحیح، تمہیں پتا چلے کہ اندر کس طرح رب اپنی قدرتوں کے ساتھ بستا ہے اور خارجی کائنات میں کس طرح اس کے جلوہ حسن بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ اس پر کچھ اور بھی اسٹڈی کرنا چاہیں تو اس وقت میرے سامنے میری ایک اپنی کتاب ہے. اس کتاب میں سے میں نے کچھ بھی ابھی تک پیش نہیں کیا. اس کتاب کا نام ہے مناہج العرفان فی لفظ القرآن. یعنی لفظ قرآن کے معنی پر یہ 100 صفحے کی ضخیم یعنی بڑی صفحات کے سائز کی کتاب ہے لفظ قرآن کے معنی پر. اس کے صفحہ 16 سے لے کر آنورڈ قرآن اور سائنس کی بحث شروع ہوتی ہے اور یہ امر اس میں بیان کیا کہ سائنس کا یہ کہنا کہ کائنات کی تخلیق، ساری تخلیق پھر ایک یونٹ سے ہوئی، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کانتا رتقا ففتقناہما کہ ایک یونٹ آف کریشن تھا. پہلے ساری کائنات زمین و آسمان دونوں جڑے ہوئے تھے، اچانک یہ جدا ہو گئے اور 2 سیپریٹ پورشن بن گئے. قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کر چکا کہ یہ زمین و آسمان کانتا رتقا باہم جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما پس ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا. اب میں آخر میں میڈیکل سائنس کی طرف آ رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس کی وہ کچھ حقائق ہیں، وہ کچھ پہلو ہیں جو آج منظر عام پہ آئے اور آج سے پہلے ان کا کوئی تصور انسانی عقل اور شعور کو نہ تھا. مگر قرآن کی عظمت اور اسلام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ 14 صدیاں پہلے بڑے بڑے باریک طبی حقائق کو بیان کر چکی. طہارت کا تصور، اسلام نے ہمیشہ طہارت کا تصور دیا اور نظافت کو ایمان کا حصہ قرار دیا. ہمیشہ پیشاب اور رفع حاجت کے بعد اسلام نے تعلیم دی کہ پانی کے ساتھ مقامات کو دھویا جائے. یہ طہارت کا بنیادی تصور ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ فقط طہارت کا تصور ہے مگر اس کے اندر کوئی سائنسی اور طبی حقیقت کار فرما نہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ بس اس سے پاکیزگی ہوتی ہے، گندگی دھل جاتی ہے، جسم صاف پاک ہو جاتا ہے. یہ بات اپنی جگہ درست، مگر ہم تو سائنسی تحقیق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج کی میڈیکل سائنس کی تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر رفع حاجت کے بعد پانی کا استعمال نہ کیا جائے، اور مغرب میں آپ کو معلوم ہے کاغذ کا استعمال ہوتا ہے فقط، وہ کہتے ہیں کہ